اگلے جمعے انشاءاللہ موضوع بیان کروں گا تاکہ حقیقت آپ کے سامنے کھل جائے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ یہاں پہ یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ پیغام دے رہے ہیں، قرآن سے پیغام دے رہے ہیں، وہ یہی ہے۔ لڑائی کی بنیاد کیا ہے؟ گھر میں جا کے سورہ صاد، سورہ صاد گھر میں جا کے اس کا ابتدائی رکوع پڑھ لیجئے گا، لڑائی کی بنیاد معلوم ہو جائے۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ذرا آپ کو پتہ لگتے، جھلکی نظر آ جائے لڑائی کی بنیاد کیا تھی۔ خالق و مالک پہ لڑائی تھی؟ نہیں، وہ تو مانتے تھے۔ اور رزق دینے والا مانتے تھے، بارشیں اتارنے والا مانتے تھے، یہ مانتے تھے سارا کچھ۔ لڑائی کس پہ ہے؟ ذرا سنیے، فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ قرآن پڑھو تمہیں معلوم ہوگا۔ وَعَجِبُوا، اور انہوں نے تعجب کیا، حیرانی کس بات پہ؟ ان جاءہم منذر منہم، کہ انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا۔ بشر کو اللہ نے بنا کے بھیج دیا؟ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو جواب کیا دیا؟ قال الکافرون، کافر کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگے یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ کذاب مبالغے کا صیغہ، بہت بڑا معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، پہلے صادق الامین، اب جھوٹا، پہلے عقل مند، اب کہتے جادوگر، پہلے کہتے پاک صاف، اب کہتے نہیں جادوگر ہے، یہ تو پلیت لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کہنے لگے کیوں؟ قرآن نے بالکل اگلی آیت میں بیان کیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے الہوں کا ایک الہ بنا لیا؟ یہ لڑائی ہے، میں نے بتایا نا اس کی لڑائی کی، ہی اور بی، یہ لڑائی کی بنیاد۔ وہ کہتے یہ بھی لات بھی، منات بھی، عزا بھی، حبل بھی، یہ سارے کے سارے۔ میرا نبی کہتا نہیں، صرف ایک اللہ۔ میرا نبی کہتا ہر مشکل میں پکارو یا اللہ مدد۔ یہ میرے نبی کی پکار تھی نا۔ وہ کہتے نہیں، مشکلات میں بھی پکارو یا حبل مدد، یا عزا مدد، یا لات مدد، یا منات مدد۔ وہ یہ کہتے، ہم تو نہیں نہ کہتے یا علی مدد۔ سوچو نا، سوچو، فیصلے کرو۔ ہم تو نہیں نہ کہتے یا رسول مدد، ہم تو نہیں نہ کہتے یا سیال پیر لجپال مدد، یا عطار مدد۔ وہ سوچو، وہ کرے تو وہ مشرک، ہم کرے تو پکے مسلمان۔ یہ کیا فرق ڈال دیا؟ نہیں، میرے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں ہر حال میں پکارو یا
جیسے گرے قرآن کھولتا ہے. انہوں نے ان ھذا لشیء عجیب نہیں کہا. عربی جانتے تھے نا. اجاب اسے کہتے ہیں نا جی اے بندہ جھوٹا ہے. تے ہن کہنے ہاں کوئی اے بندہ کوئی اے تے بڑا بڑا جھوٹا جی. سمجھ آئی گا. ایک ہے عجیب, یہ تو عام نارمل سی بات ہے, عجیب سی بات. کہنے لگے نہیں, ابو جہل کہنے لگا نہیں. اور وہاں ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی, عتبہ اور شیبہ وہ بھی, ابی بن خلف بھی وہ بھی, سارے موجود ہیں. ابو جہل نے اٹھ کے یہ اعلان کیا, کپڑا اٹھایا اور کندھے پہ رکھا اور کہنے لگا ان ھذا لشیء عجاب. اے کہ پوری کائنات جو بکری گل بیان کرتا جے. سمجھ آئیے. اگر عجیب ہوتا تو مانا ہونا تھا ہاں یہ بھی کوئی گل کر رہے ہیں, کوئی بکری گل کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا عجاب, مبالغہ اس نے کیا اور کہا اسی تو. یہ اگلی آیت پڑھو, اگلی آیت میں ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ. ہم نے پچھلی ملتوں میں یہ بات سنی کوئی. حالانکہ سارے نبیوں نے کی بیان کیتا ہے, سارے نبیوں نے قرآن سن لو. میں تو جہاں سناؤں گا قرآن. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے, آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے, سب کا پیغام کیا تھا؟ الا نوحی الیہ, سب کی طرف ہم نے یہ وحی کی لا الہ الا انا. آپ بھی ضرب لگائیں لا الہ کی. لا الہ الا انا, لا کوئی الہ نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی رزق دینے والا نہیں. لا رازق الا ہو ولا مالک الا ہو ولا نافع الا ہو ولا ضار الا ہو. نفع بھی اس کے سوا دینے والا کوئی نہیں, اور فائدے دینے والا بھی اس کے سوا کوئی نہیں. یہ میرے نبی نے اعلان سنایا. اب وہ کہنے لگے ہم نے تو یہ اعلان سنا ہی کوئی نہیں. سارے نبیوں کا یہی اعلان تھا لا الہ الا انا, میں ہی عبادت کے لائق ہوں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. فاعبدون, کس کی عبادت کرنی ہے؟ میری عبادت کرنی ہے. یہ پیغام دیا تھا. اب کہہ رہے ہیں نہیں, پہلی ملتوں میں یہ تھا نہیں. اب بنیادی فرق سمجھیے آیا. وہ اللہ کے اختیارات بندوں کو دیتے تھے. سمجھ آئی بات؟ کہ اللہ کو خالق مانتے, مالک مانتے, رازق مانتے, بارش اتارنے والا مانتے, موت و حیات کا مالک مانتے, سمع اور بصر کا مالک مانتے, تدبیریں کرنے والا مانتے, سب مانتے تھے. لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے اللہ بھی یہ سب کچھ کرنے والا اور ہمارے 360 بھی یہ سب کچھ کرنے والے. اس کو میرے نبی نے کہا نہیں, الہکم الہ واحد لا
یخلقو، ہاں یہ آیات ساتھ یاد کر لیا کرو، یہ فائدہ دے گی تمہیں. یخلقو ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے. کسی کو چھوٹے سر والا بنا دے اور کسی کو بڑے سر والا بنا دے، کسی کے ہاتھ نہ بنائے، کسی کے پاؤں نہ بنائے، کسی کا سر کیسا بنائے، کسی کی شکل کیسی بنا دے، وہ سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا. ہائے ہائے، الہ کے معنی دیکھو رب کا قرآن کس طرح بیان کرتا. توحید رب کا قرآن یہ ہے پیغام مصطفیٰ. میرے مصطفیٰ کریم کا یہ پیغام ہے، یہ میرا نہیں کہ میں اپنی طرف سے سنا رہا ہوں، نہیں، یہ میرے نبی کی سیرت کا حصہ. پیغام مصطفیٰ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے اناسا، انسا عورتیں، مؤنث بچیاں، جسے چاہے کیا کرے بچیاں، 2 3 4 5 6 7 بچیاں، اور بچیاں دے دے تو پھر اگلی گل بھی معاشرے دی، او بھیڑیا تو ایڈے جوگا نہیں سے، تیرے تے بڑا بڑا بوجھ پہ گیا. یہ معاشرہ، اوے تو دو تیاں جوگا نہیں سے، اوے ہن کی کرے گا، اے معاشرہ. اچھا تیسری بھی تی ہو گئی ہے، اچھا چوتھی بھی تھی، اوئے ہوئے 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 مظلومہ. بندہ آندہ ہے جی کربلا تو بھی بڑے مظلوم ہے، حضرت عثمان غنی تو بھی بڑے مظلوم ہے، یہ دیکھا 4 تیاں. اور تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا معلوم، نبی کی بیٹی زینب، نبی کی بیٹی رقیہ، نبی کی بیٹی ام کلثوم، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. کتنی بیٹیاں دی؟ 4 بیٹیاں. اگر بیٹی دینا گناہ ہوتا اور جرم ہوتا تو میرے محمد کائنات کے امام کو کبھی بیٹیاں نہ ملتی. اور میرا نبی بیٹی سے سلوک کیا کر رہا ہے؟ میرا نبی بیٹی جو نہیں آ رہی ہے تو میرا نبی کہہ رہا ہے، کھڑا بھی ہو گیا اور آگے جا کے ماتھے کو بھی چوم لیا اور کہا فاطمہ تو بذات منی، اور فاطمہ تو تے میرے جگر کا ٹکڑا میں. یہ ہے بیٹیوں سے سلوک. یہ نہ کرو کہ وراثت میں بھی بیٹیوں کو نکال دو جی تمہارا حصہ کوئی نہیں ہے اور بھائی بھی ان کا حصہ کھا جائیں، یہ ڈائنیں بن گئی ہیں. نانا یہ کام نہ کرنا، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اگر بیٹی زحمت ہوتی تو کبھی میرے مرشد کو نہ ملتی. میرے مرشد کو ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ذرا فرمان بھی سن لو، اپنے دل کو ایمان سے تازہ کر لو. میرے نبی نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں، 3 بیٹیاں ہوئیں یا 4 بیٹیاں ہوئیں، میرے نبی نے فرمایا جس نے ان کی کفالت کی، انہیں پالا پوسا اور انہیں تعلیم و تربیت دی، قرآن و حدیث سکھایا، پھر انہیں اگلے گھر میں رخصت کر دیا، فرمایا وہ بندہ اور میں قیامت کے دن دونوں ساتھ یوں کھڑے ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں. سبحان اللہ. کس کے لیے بشارت ہے؟ ہاں بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے نہیں کہا، بیٹیوں کے لیے جس نے پال پوس کے تعلیم و تربیت دے کے انہیں اگلے گھر میں رخصت کر دیا، فرمایا میں اور
میں یوں کھڑے ہوں گے. فرمایا یہ تو میری مرضیاں، جس کو چاہوں بیٹیاں دے دوں. بادشاہ تو ہوا، کیا ہوا؟ تے بادشاہوں دے سامنے مرضیاں چل دیا نہیں. بادشاہ کے سامنے تو کہا جاتا ہے جان کی امان پاؤں تو حضور عرض کروں. وہاں جان کی امان پہلے طلب کی جاتی ہے. بادشاہ تو ہوا، شعیب پیغمبر کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دی ہیں. بادشاہ ہیں، لوط پیغمبر کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دی ہیں. بادشاہ ہیں، میرے محمد مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں دے دی ہیں. بیٹا ایک بھی زندہ نہیں رہا. یہ اس کی بادشاہیاں ہیں، یہ اس کے اختیار ہیں. فرمایا صرف بیٹیاں نہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. تے جنوں چاہاں میں پتر دے دیا. ایک بھی کوئی نہیں. 5 پتر، 6 7 8 9 10 اتو آگے منصوبہ بندی آ گئی. کرو جی یہ کی ہو گیا لے گئے. اے ہن کل حوار پہ پڑھدا تھا بھائی یہ مردم شماری پہ ہوندی ہے تے بھائی ایک بندہ ان دا بھی دریافت کیتا نے جدیاں 3 بیویاں تے 64 بچے. کہندے انج او اخبار تے خبر لگی سی کہ بہت بڑا جنوں کہہ سکتے ہو نا کریمی دل کھڑ گیا. بہت بڑا جڑا سرغنہ جدی سر دی قیمت کوئی پتہ نہیں ارب روپیہ وہ پھڑیا گیا. اینڈ بیان کیتا ہے. اور کیا میرے نبی کا فرمان پڑھو. میرے نبی نے فرمایا تزوج الودود المولود. ان عورتوں سے نکاح کیا کرو جن کے بچے زیادہ ہوں، محبت کرنے والی ہوں اور بچوں کی پیدائش زیادہ ہو. ان عورتوں سے نکاح کیا کرو. فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. سبحان اللہ. یہ میرے نبی میرے مرشد کا فرمان ہے نا. اس لیے فرمایا میرا رب یہ کرتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں دے دے اور جس کو چاہے بیٹے دے دے. کوئی اسے پوچھنے والا نہیں. یعقوب پیغمبر کو بیٹے دے دیے 12. کنے 12. 10 ایک بچوں تے 2 ایک بچوں. یہ بھی میرے رب نے 12 بیٹے دے دی ہے یعقوب پیغمبر کو. یہ وہ کرنے والا. اور کئی پیغمبر تو رو رہے ہیں. زکریا پیغمبر کہہ رہے ہیں ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. میرے مولا مینوں بھی کوئی پتر دے دے. ادھر لائناں لگیاں نے تے ادھر پیغمبر کہندا ہے مینوں ایک تے دے دیو. ادھر لائناں نے تے ادھر ابراہیم پیغمبر پہ کہندا ہے ربی ہب لی من الصالحین. میرے مولا مینوں بھی نیک اولاد دے دیو کوئی. یہ ہے مالک، یہ ہے مالک بادشاہ. ذرا یہ تو بتلاؤ کدے کدے ویکھیا جے مرغی تویز لین گئی ہوگی؟ کدے ویکھیا جے بکری، کدے ویکھیا جے گاں، کدے ویکھیا جے مجھ وہ تویز لین گئی ہون ذرا سان اولاد نہیں پہ ہوندی ذرا تویز دئیو. وہ بے عقل ہے. بے عقل بھی امتیاز رکھ رہا ہے. نہیں رب دینے والا. تم تو عقل والے ہو. تم نے رب کا در کیسے چھوڑ دیا؟ اور یہ بھی بتلاؤ مرغی دے تھلے انڈے تے پیچھے کی ہوندیاں نے لینا. دسو وہ کیڑے دربار تے دیوا بال دی ہے نا. میں اندر جو گڑبڑ ہے وہ نکال رہا ہوں ساری. صاف کرو شرک کو. وہ کس دربار پہ چادر چڑھاتی ہے؟ وہ کس دربار پہ دیگیں دیتی ہے؟
انہیں ایک رب دا ہی دربار پھڑے گئے، رب انہوں پہ دیندا ہوئے تے رب تانوں نہیں دین لگیا۔ نہ امید نہ ہو، رب دے دربار چ فریاد کرو، او دے ہاتھ دیر ہے اندھیر نہیں جی۔ جدو دین دے آندے پھر دیندا ہے، پھر فرمایا او یزوجہم ذکرانہم و اناسا، تے کدے انج بھی دیندا جے جوڑا جوڑا، دو دھیاں تے دو پتر، ترے دھیاں تے ترے پتر، پانچ دھیاں تے پانچ پتر، انج بھی دیندا جے۔ ہاں وہ یہ بھی کرتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے پانچ کر دیتا ہے۔ میں اولاد نہیں ہوں دینی، دل لال ہے، لال ہے زور، جنہوں رب بانج کر دے پھر انہوں اولاد دینے والا کوئی نہیں۔ فرمایا ہے کون ہے؟ انہو علیم قدیر، اے جو جاننے والا تے قدرت رکھنے والا۔ یہاں تک ہی، بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے، یہاں آج کے جمعے میں تو چیزیں واضح ہوئیں، وہ یہ کہ شرک وہ اس کی ابتدا، فرق، امتیاز کیا ہے، مکے والے کس کو مانتے تھے اور کس وجہ سے وہ مشرک بنے۔ آج کے جمعے میں یہ، اگلے جمعے زندگی رہی تو انشاءاللہ شرک کی ڈیفینیشن اور شرک کہاں سے شروع ہوا انشاءاللہ قرآن و سنت سے آپ کو بتایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔